بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسہرہ سے میں ہوں آپ کی ٹیچر سعدیہ جہاز، اور آپ کو آپ کی ڈرائنگ کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو بچوں، ہمارا جو ڈرائنگ میں ٹاپک چل رہا تھا، چیپٹر ہمارا سیکنڈ سٹارٹ ہوا تھا، اور ٹاپک جو ہمارا چل رہا تھا، ہم نے ٹیکسچر کے بارے میں پچھلی کلاس میں پڑھا تھا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسپیس خلا۔ کیا ہے؟ اسپیس خلا۔ اب اسپیس خلا آرٹ میں کیا ہوتی ہے، چلیں دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے ارد گرد خلا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے ارد گرد، جب آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے ارد گرد کیا ہوتی ہے؟ خلا ہوتی ہے۔ خالی خلا کہتے ہیں خالی جگہ کو، ٹھیک ہے۔ حقیقی پینٹنگ اور ڈرائنگ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب بھی کوئی پینٹنگ یا ڈرائنگ کرنی ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ کیسے؟ اور اس طرح سے کہ اس کے 3 حصے کون کون سے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پس منظر، اور کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بیک گراؤنڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ بیک گراؤنڈ۔ نمبر 2 مڈ گراؤنڈ، درمیانی منظر۔ پس منظر، درمیانی منظر اور پیش منظر، یہ کیا ہیں؟ 3 اس کے حصے ہیں۔ 3 حصے۔ پہلا حصہ کون سا ہے؟ پس منظر، جسے ہم کہتے ہیں بیک گراؤنڈ۔ نمبر 2 درمیانی منظر، جسے ہم کہتے ہیں مڈ گراؤنڈ۔ نمبر 3 ہے پیش منظر، جسے ہم کہتے ہیں فور گراؤنڈ۔ اب پس منظر کیا ہے؟ پس منظر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز یا تصویر کے پچھلے منظر کو کہتے ہیں۔ پچھلے منظر اب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا، مطلب یہ کہ جب آپ کوئی ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور 3 حصوں میں، اور اس میں جو پیچھے والا جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کا کیا کہلاتا ہے؟ پس منظر کہلاتا ہے۔ میں بھی آپ کو ایگزامپل کے ساتھ بھی بتاتی ہوں، پہلے آپ جنرل سن لیں۔ درمیانی منظر۔ اب درمیانی منظر کون سا ہوتا ہے؟ کسی تصویر کے ارد گرد درمیانی خالی جگہوں کو کہتے ہیں۔ اب درمیانی منظر درمیان سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ درمیان میں جو آپ نے آبجیکٹ وغیرہ پینٹ کیے ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کے درمیانی منظر کہلاتا ہے۔ اب پیش منظر تصویر کے سامنے والے منظر کو کہتے ہیں۔ سامنے والے منظر سے مراد کہ جو فور گراؤنڈ آپ کا ہوتا ہے نا، جو آبجیکٹ کے نیچے جو چیز پینٹ کرتے ہیں، آیا وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے؟ زمین پہ پڑی ہوئی ہے، کسی میز پہ پڑی ہوئی ہے، کس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، اس جگہ کو بھی تو آپ لوگ پینٹ کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ فور گراؤنڈ کہلاتا ہے۔ تو اسپیس کے بارے میں اتنا ہی تھا کہ جب آپ پینٹنگ کوئی بھی بناتے ہیں تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ 3 حصوں میں جب آپ لوگ ڈیوائڈ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو نہ پینٹنگ کی سمجھ آئے گی، نہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہاں سے سٹارٹ کریں اور کہاں پہ جا کے اینڈ کریں۔ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں جس سے آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا۔ تو دیکھیں ایگزامپل میں آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک پینٹنگ، ایک ڈرائنگ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں ان کو 3 حصوں میں کیسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو لائن نظر آ رہی ہوگی، یہ والی لائن، یہ کیا ہے؟ آپ کی باؤنڈری لائن، ہاریزونٹل لائن، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کے پارٹس میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کی آیا دیوار ہے، یا کوئی درخت کے آگے آپ نے رکھا ہوا ہے، یا کسی دیوار کے آگے رکھا ہوا ہے، کسی اور ایسی آبجیکٹ کے آگے رکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ پینٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے ہمیں کیا نظر آ رہی تھی؟ دیوار نظر آ رہی تھی، یا کوئی بھی ایسا پینٹ آپ لوگوں کو، کوئی بھی کلر جو آپ لوگوں کو آبجیکٹ کے پیچھے نظر آ رہا ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ اب سیکنڈ کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا 3 حصے پڑھتے ہیں۔ سیکنڈ حصہ کیا تھا؟ درمیانی منظر۔ درمیانی منظر یعنی مڈ گراؤنڈ۔ اب درمیانی منظر کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ درمیانی منظر میں جو میں نے کہا تھا آپ نے جو آبجیکٹس پینٹ کرنے، اب یہاں آبجیکٹس میں ایک آپ کو نظر آ رہی ہے کیٹل نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے ایپل۔ اب ان کو ہم نے جب پینٹ کیا تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائیں گے؟ ہمارے درمیانی منظر، ٹھیک ہے، مڈ گراؤنڈ۔ اب یہ ہوا میں تو کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی نا، جب آپ لوگ کوئی آبجیکٹ رکھتے ہیں جہاں سے دیکھ کے بناتے ہیں تو وہ کسی چیز پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں اس کے فور گراؤنڈ میں، پیش منظر میں اس کا کیا آ جاتا ہے کہ یہ کس چیز پہ پڑی ہوئی ہے؟ یہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے، یا کسی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، یا کسی اور آبجیکٹ پہ، کسی اور چیز پہ پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہ کس پہ پڑی ہوئی ہے؟ زمین پہ ایک کپڑا سا پڑا ہوا ہے، اس کپڑے کے اوپر کیا یہ دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ تھوڑی سی یہ دیکھیں زمین شو کر دی، زمین کے ساتھ ہم نے وہ کپڑا بنایا جس کے اوپر یہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ پینٹنگ کے کیا ہو گئے؟ 3 حصے، بیک گراؤنڈ، مڈ گراؤنڈ اینڈ فور گراؤنڈ۔ تو یہ 3 حصوں میں سمجھ آ گئی آپ کو پینٹنگ؟
اب ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. دیکھیں یہ کیا بنی ہوئی ہے، ایک لینڈسکیپ پینٹنگ ہے. اس میں دیکھیں اس میں بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیے. جب تک آپ لوگ اپنی پینٹنگ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کریں گے تو آپ لوگ نہیں بنا سکیں گے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم سٹارٹ کہاں سے کریں اور اینڈ کہاں پہ کریں. تو دیکھیں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. 3 حصے کون سے ہیں؟ بیک گراؤنڈ، مڈ گراؤنڈ اینڈ فور گراؤنڈ. آپ دیکھیں یہ ٹری ہے، ٹری ہمارے پاس مڈ گراؤنڈ میں آتی ہے کیونکہ یہ مڈ میں آ رہے ہیں نا، مطلب کہ درمیانی پورشن ان دونوں کے درمیان میں آ رہے ہیں. اب یہ آپ کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ زمین کے اوپر. ظاہری بات ہے تو اس کے نیچے جب ہم زمین ڈرا کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا آتا ہے. یہ پیش منظر فور گراؤنڈ آتا ہے. یہ کیا گیا ہمارے پاس مڈ گراؤنڈ. اور اس کے پیچھے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ سارا اسکائی، آسمان نظر آ رہے ہے، تو وہ کیا گیا؟ بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ، مڈ گراؤنڈ، فور گراؤنڈ، پس منظر، درمیانی منظر، پیش منظر. تو یہ تھا ہمارے پاس خلا کا ٹاپک. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.